بولنے کا لہجہ اچھا نہیں، یہ لولی پاپ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں دوا وہی فائدہ کرتی ہے جو کڑوی ہوتی ہے۔ جو انسان آپ کو صحیح بات بتائے اور وہ آپ کو بری لگ جائے تو صحیح بات بتانے والے کا قصور نہیں، اس بد سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، نشتہ جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہم ان کے جال میں پھنس جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیں۔ ہم بتاتے ہیں اپنے بھائیوں کو، یہ لڑکا جس نے پروگرام کروایا، باہر رہتے ہیں اجمل بھائی ماشاءاللہ، دبئی میں رہتے ہیں یہ، اور ایک وقت انہوں نے دبئی میں گزارا، پھر جا رہے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دبئی کے اندر بھی بظاہر تو ان کے بدن سے کبھی جبہ اترتا ہی نہیں، ہمیشہ ان کے بدن پہ جبہ موجود رہتا ہے، لیکن اجمل بھائی آپ ان کے جال میں کبھی مت پھنسنا۔ سوچنے والی بات، غور کرنے والی بات، اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے تمہیں عقل بھی عطا فرمائی، بے شک سچ ہے۔ ہر چیز میں دماغ لگایا جاتا ہے۔ آج ہم نے اتنے پیسے پیدا کیے ہیں، یہ پیسے ڈبل کیسے ہوں گے؟ دماغ لگا دیا آپ نے۔ مکان کے اوپر تین پڑی ہے، لنٹر کیسے آئے گا؟ دماغ لگا دیا آپ نے۔ ہمیں ایمان کیسے بچانا، ہمیں کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا ہے، اس پہ ہم نے کچھ اور نہیں کیا۔ چلے جاتے ہیں ہم غیروں کے پاس میں، اور ہمارے سنی علماء جب بتاتے ہیں تو آج میری قوم کا جوان جب ان کے حالات کو دیکھتا ہے تو وہ ایمان کی بات پر یہ کہتا ہے، علم اس کے پاس موجود نہیں، وہ کہتا ہے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اتنی نمازیں ہم نہیں پڑھتے جتنی نمازیں وہ پڑھتے ہیں، اتنے اچھے کام ہم نہیں کرتے جتنے اچھے کام وہ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں ہم نہیں کرتے ہیں جتنی نیکیاں وہ کرتے ہیں، اتنی تسبیح ہم نہیں پڑھتے ہیں جتنی تسبیح وہ پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج سنی علماء جو آپ کو بتاتے ہیں، سنی عالم دین آپ کے ایمان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو باتیں بتانے لگتے ہیں اور غیروں کی طرف سے آپ بولنے لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے، پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یا اس سے پہلے کبھی دنیا میں آئے تھے، یا دنیا سے جانے کے بعد کبھی دنیا میں آنا نصیب ہوگا۔ آج تمہیں جب بتایا جاتا ہے اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، دیوبندیوں سے ملاقات نہ کرو، وہابیوں سے ملاقات نہ کرو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، تو میری قوم کا جوان کہنے لگتا ہے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو، ہر کام سے تم ہمیں روک دیتے ہو، تمہیں اپنی فکر کرنا چاہیے، تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے عزیزوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، تم ضرور یہ بات کہنے لگتے ہو کہ ہمیں اپنی فکر کرنا چاہیے، تمہیں ہماری فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو عالموں کا کام ہے، اب تک عالموں کا کام ہے کہ تم تک حضور کا پیغام پہنچائے، تم تک نبی کریم کی صحیح شریعت کو پہنچایا جائے۔ اب تم تک حضور کی صحیح شریعت پہنچائی جاتی ہے تو اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہو اور بدلنے سے کہہ دیتے ہو مائی لائف میری زندگی ہے، میری زندگی میری مرضی ہے، جیسی چاہوں ویسی گزاروں۔ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سے کہا اے آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، تم یہ بات کیسے کہہ دیتے ہو میری زندگی میری مرضی، جیسی چاہوں ویسی گزاروں؟ تمہیں یہ بات کہنے کا حق کس نے دیا ہے کہ یہ زندگی تمہاری ہے؟ تم نے اس زندگی میں غور نہیں کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اشارے میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ زندگی مدینے والے آقا کی امانت ہے، یہ زندگی آقا کریم کا صدقہ ہے، آقا کریم کے صدقے میں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ آپ یاد کریں ذرا اپنے ماضی کو، یاد کریں اپنے پاس کو، یاد کریں اس دنیا کے ماضی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اے بھٹی اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمین کو پیدا نہ کرتا، سب کچھ اللہ نے حضور کے صدقے میں حضور کو پیدا کیا۔ جب زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا چاند و سورج نہ ہوتے تو انسان کا وجود کہاں سے ہوتا؟ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ میرے امام نے اس کو بیان فرمایا تو شاعری کے انداز میں فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اور تو کہنے لگتا ہے میری زندگی میری مرضی، جیسی چاہوں ویسے گزاروں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ زندگی تیری اپنی امانت نہیں ہے، یہ زندگی مدینے والے آقا کا صدقہ ہے، اور جو چیز جس کی دی ہوئی ہوتی ہے تو انسان
کرتی ہے. انسان حکم اس کا مانتا ہے جس کے صدقے میں اس کو یہ کام ملا ہے. اگر آپ نے ملازمت میں اپنے گھر میں کسی خادم کو رکھا ہے اور آپ ان کو ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں تو وہ خادم آپ کے گھر میں مہمان کی حیثیت سے نہیں ہے, خادم کی حیثیت سے ہے, اور آپ اس کو ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں تو وہ آپ سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے اے مالک صاحب میری مرضی ہے, جب چاہوں جب کام کرو, جب چاہوں جب چھٹی کرو. اس لیے اس کو اس بات نہیں ہے, اس کو مقرر آپ نے کیا ہے, خدمت کے لیے آپ نے رکھا ہے, گھر آپ کا ہے تو حکم آپ کا نافذ ہوگا بلا تشبیہ و بلا تمثیل. بتانا یہ چاہتا ہوں اگر سنی علماء تم سے کہتے ہیں ان باطل فرقے والوں سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھو اور تم یہ بات جو کہتے ہو میری زندگی میری مرضی, تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ زندگی میری اپنی نہیں ہے, یہ زندگی ہے کس کی, کس کے لیے اللہ نے دی ہے. تو پھر بریلی سے آواز آئی ہے, تاج الشریعہ طریقہ نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو, یہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے. تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کے لیے, اور بات سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی خالد حسین منظری. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تم نے دنیا کو سب سمجھ رکھا ہے. قرآن کریم کو آپ پڑھے, اللہ نے پہلے ہی بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لاتے ہیں. اس کے ساتھ موجود ہے آپ پوچھیں جملہ مفسرین اس بات پر متفق ہے یہاں کے الناس سے مراد رسول کریم کے صحابہ. اب آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا ایسے ایمان لاؤ جیسے رسول کے صحابہ ایمان. اور صحابہ کیا کہتے ہیں, صحابہ یہ کہتے ہیں ہر وقت یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ ہمارا. بیگم شمارسی کا یہ شعر آپ نے سنا ہوگا, اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ, نام لے کر خدا نے پکارا نہیں, ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو, ایسا قرآن کا کوئی پارا نہیں. عرش آدم میں جس دم گئے مصطفیٰ, حق تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا. فیصلہ آج کی رات یہ بھی کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا. حیرت ہوتی ہے مجھے, ابھی پرسوں فیروز آباد میں تھا, اتنے شکی ہو گئے لوگ اور اتنے جری ہو گئے لوگ. فیروز آباد کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, یہی حال آپ کے لیے آگے بڑھتا ہے. بکرا ٹاؤن یہاں بھی آپ دیکھ لیں, میں فیروز آباد کی بات کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ آتا ہے, ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان ہاتھوں کی ایسی عادت پڑ گئی جیسے نام محمد آتا ہے یہ خود بخود اٹھ جاتے ہیں, وہ لوٹتے ہیں کیا اٹھانا پڑتا ہے, بھائی خود چلے جاتے ہیں, خود بخود چلے جاتے ہیں. الحمدللہ یہ ہاتھ خود جا رہے ہیں, اور وہاں کے بعد حضرت وہ ہاتھ چومنے تیار نہیں ہے. نام تھا رضا مسجد, عشاء کی نماز میں گیا تھا اور پہلی صف میں بیٹھا تھا, پہلی صف میں بیٹھا تھا. رضا مسجد نام ہے, سنیوں کی مسجد ہے, سنی امام ہے, اور پہلی صف میں جسٹ امام کے پیچھے اتنا جری ہے کہ تکبیر کے وقت جب حضور کا نام آیا تو اس نے انگوٹھے چوم لیے.